بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز ایک بڑے مال پلازا میں کچھ خریدنے اپنی پرانی ملازمہ کے ساتھ گئی۔ خریداری کے بعد جب رقم کی ادائیگی کے لیے کاؤنٹر پر تھی تو ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت خوبرو تھا، کوئی امیر زادہ لگ رہا تھا۔ میں نے رقم ادا کی اور جب تک وہاں کھڑی رہی وہ مجھے بغور دیکھتا رہا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور شاپنگ سینٹر سے نکل آئی۔ ایک شام ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے اٹھایا، کہا کہ بی بی صاحب آپ کا فون ہے۔ میں نے ہیلو کہا تو ادھر سے کسی شخص نے سلام کیا اور بولا، خریداری کی پیمنٹ کرتے وقت آپ کا کارڈ کاؤنٹر پر رہ گیا تھا جس پر آپ کے والد کا نام اور پتہ درج ہے، فون نمبر بھی لکھا ہے، اسی پر فون کر رہا ہوں۔ کیا یہ کارڈ آپ کو درج شدہ پتے پر پوسٹ کر دیا جائے؟ جی نہیں، اس کو پھاڑ کر پھینک دیں۔ میں نے قدرے تشی سے جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ یہ آوارہ مزاج لڑکے جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اتنے دن بعد اس ہیرو کو مجھ سے رابطے کی خاطر یہ بہانہ اچھا سوچا۔ ڈر تھا کہ اب یہ کہیں میرے پیچھے ہی نہ پڑ جائے۔ خدا کا شکر اس کے بعد اس نے دوبارہ فون نہ کیا۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میں گیٹ کے پاس تھی۔ پوچھا، بابا جی کس سے ملنا ہے؟ کہنے لگا، بیٹی ایف اے پاس ہوں، ملازمت کی تلاش میں ہوں۔ میں نے کہا، بابا یہ تو آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ بولا، بیٹی بڑھاپے میں آرام قسمت والوں کو ملتا ہے، حالات سے مجبور ہوں، جب کوئی کرانے والا نہ ہو خود محنت کر کے پیٹ پالنا پڑتا ہے۔ بابا کے کپڑے صاف ستھرے اور حلیہ بتا رہا تھا کہ ان کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہوگا۔ نہ جانے کن حالات میں یہ شخص ملازمت تلاش کرنے نکلا تھا۔ میرے حساس دل نے اس بوڑھے کا درد محسوس کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، میں اپنے والد سے بات کروں گی، وہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جگہ نکال لیں گے۔ فی الحال آپ کچھ رقم لیں، آپ کو شاید ضرورت ہو۔ میں نے ملازمہ سے پرس لانے کو کہا تو بابا نے منع کر دیا۔ نہیں بیٹی، آپ کا شکریہ، میں رقم نہ لوں گا، مانگنے نہیں آیا، ملازمت مل جائے یہی آپ کی مہربانی ہوگی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارا چوکیدار آ گیا۔ میں نے تاکید کی کہ ان بابا سے ان کا فون نمبر اگر کوئی ہے تو لے لو، یا پھر جو بھی رابطے کا ذریعہ ہو معلوم کر لو، جب ابو گھر آئیں گے تو ان سے بات کر لوں گی۔ سوچا کہ شاید چوکیدار زیادہ پرواہ نہ کرے، تبھی بوڑھے آدمی کو کہا، ایسا کریں آپ شاید کل شام کو آ جائیں، آج رات میں اپنے والد سے بات کروں گی، ہو سکا تو کل آپ کو ان سے ملوا دوں گی۔ وہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ شام کو ابو آئے تو میں نے اس بوڑھے شخص کا ذکر کیا۔ والد نے دل جمی سے میری بات سنی، میرے چہرے کے تاثرات دیکھے، پھر بولے، ٹھیک ہے، کل شام کو مل لوں گا اور کہیں نہ کہیں دفتر یا فیکٹری میں جگہ نکال لوں گا۔ اگلے روز شام کو مقررہ وقت پر بیل ہوئی۔ والد صاحب گھر پر تھے۔ چوکیدار نے کہا کہ کل والا بوڑھا آدمی آیا ہے۔ والد نے کہا، اس کو اندر لے آؤ۔ سفید لباس میں بارش بزرگ چہرے پر شرافت لیے اندر آیا۔ ابو نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ وہ اچھے خاندان کا ہے۔ دو چار باتیں کر کے کہا، بابا جی کیا آپ میرے گھر پر رہنا پسند کریں گے؟ میری بچی کی ماں نہیں ہے، وہ آیا کے ساتھ رہتی ہے، میں فیکٹری چلا جاتا ہوں، پیچھے 100 طرح کے گھریلو مسائل درپیش آتے ہیں، یہ فون کرتی رہتی ہے، نوجوان ملازم کو میں گھر کے اندر نہیں آنے دیتا، چوکیدار گیٹ پر اور ڈرائیور بھی گھر سے باہر ہوتے ہیں، کبھی کبھار مجھے دوروں پر جانا ہوتا ہے، اب گھر میں رہیں گے تو مجھے فکر نہ ہوگی۔ بزرگ نے ذرا سے توقف کے بعد کہا، میری ایک بیٹی تھی، اپنی ماں کی جدائی کا غم کرتی تھی، 7 سال کی عمر میں اس کو بجلی کا کرنٹ لگا، گھر میں اکیلی تھی، فوت ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ میری بچی جیسی ہے، انہوں نے میری جانب اشارہ کیا۔ بزرگ کے دکھی ہونے پر میں بھی آبدیدہ ہو گئی، کیونکہ میں نے بھی ماں کی جدائی کا درد سہا تھا۔ ابو نے میری خاطر دوسری شادی نہ کی، وہ مجھے بے حد عزیز رکھتے تھے، انہوں نے ہی میری پرورش کی، میری والدہ سے ان کی محبت کی شادی تھی، سارے خاندان کی مخالفت کے باوجود اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی جس میں ان کے والدین بہن بھائیوں نے شرکت نہ کی۔ میری ماں نے تو مجھے جنم دیا، اس کے بعد ابو سے ان کا نہ جانے کس بات پر جھگڑا رہنے لگا، بالآخر معاملہ طلاق پر ختم ہو گیا۔ ان دنوں میں صرف 9 مہینے کی تھی، امی کو مجھ پر بھی ترس نہ آیا۔ ان کے جانے کے بعد والد نے مجھے ایک بے سہارا اور ادھیڑ عمر عورت کے سپرد کر دیا، جو پہلے سے ابو کے گھر ملازمہ تھی۔ اس نے مجھے پالا، وہی اب تک میرے ساتھ رہتی تھی۔ دھدیال والوں نے مجھے دیکھا اور نہ ملتے تھے، کیوں وجہ کا معلوم نہیں،
5 साल की हो गई तो अब्बू ने स्कूल में दाखिल करवा दिया। खुद छोड़ने जाते, लेने जाते। इन्होंने बाप की शफ़क़त और माँ का प्यार दिया। बिन माँ की बच्ची थी, लेकिन अब्बू की मुतवाज़िन शख्सियत के सबब मैं खुद भी नॉर्मल शख्सियत की मालिक थी, लेकिन माँ की कमी हर कदम पर महसूस करती थी। मैं घरेलू किस्म की लड़की थी। स्कूल से घर, फिर घर से कॉलेज, कहीं और अब्बू के बगैर आती जाती न थी। बाज़ बुज़ुर्ग इतने शफ़ीक़ और मेहरबान होते हैं कि हर उम्र के बच्चों के साथ वो घुल मिल जाते हैं। मेरा भी अज़ीम बाबा के साथ दिल लग गया। वो कुछ वक्त मेरे साथ बातें करते, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती। नेकी और भलाई के बारे में बातें करते, बाकी वक्त हमारे बंगले की देखभाल में सर्फ कर देते। उनके आने से यूँ लगता था जैसे हमारे घर के मुर्दा माहौल में कोई तवाना और नेक रूह आ गई है। माँ के गैर मौजूद होने के एहसास से घर जो खाली खाली लगता था, अब भरा भरा महसूस होता। अब्बू के इस फैसले पर खुश थी कि इन्होंने उनको फैक्ट्री में मुलाजिम रखने की बजाय घर में पनाह दे दी। बाबा की हैसियत हमारे घर में एक फ़र्द जैसी हो गई। इन्होंने अज़ खुद काफ़ी काम संभाल लिए। ख़ास तौर पर वो हमारे घर की निगरानी के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। मैं बाबा से जल्द मानूस हो गई। मुझे तो वो पहले दिन से अच्छे लगे थे। उनको ये फ़िक्र रहती कि मैंने खाना खाया या नहीं। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखते। बाबा खाना पकाने से भी शगफ़ रखते थे। कहते, बेटी, किचन को नौकरों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अपना खाना खुद अपने हाथ से पकाना चाहिए। वो अपना खाना खुद बनाना पसंद करते थे। किचन को साफ़ सुथरा रखते। उनकी देखा देखी मैं भी खाना पकाने में दिलचस्पी लेने लगी। मैं जहाँ भी जाती बाबा अज़ीम को साथ ले जाती। शॉपिंग के लिए, कभी किसी क्लास फ़ेलो के घर। मैं जब तक वहाँ रहती वो गाड़ी में बैठे रहते। वालिद साहिब को पसंद न था कि मैं नौजवान मुलाजिमों के साथ कहीं जाऊँ, तभी घूमने फिरने की बजाय घर में रहा करती। बाबा साथ होते तो घूमने फिरने की इजाज़त मिल जाती। अब सहेलियों के साथ तफरीह के लिए किसी पार्क या रेस्टोरेंट जा सकती थी। बाबा के हमरा मुझको जाने से उलझन न होती, बल्कि सुकून महसूस होता। उनकी शख्सियत ही ऐसी थी, तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर एहसास मिलता। एक रोज़ मैं अचानक ड्राइंग रूम में गई। हैरान रह गई कि बाबा अब्बू से जाने की इजाज़त तलब कर रहे थे। 2 माह रहकर इन्होंने हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया। इनके जाने से मैं उदास थी, लेकिन इन्होंने जाना ही था। अपने घर की याद इनको सता रही थी। वो दोबारा आने का कहकर चले गए। काफ़ी अरसा उदास रही, जैसे मेरी कोई कीमती शै खो गई हो। बाबा अज़ीम को गए 1 माह हो गया था। उनका इंतज़ार था, वो नहीं आए। एक रोज़ वालिद ने बताया कि वो आ रहे हैं। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन वो अकेले नहीं आए, अपने बेटे के हमरा आए। हैरत की बात कि अज़ीम बाबा कोई मामूली आदमी न थे, वो इस शहर के रईस आदमी थे, और जिस मॉल प्लाज़ा में जाकर मैंने शॉपिंग की थी वो उसके मालिक थे। इस मर्तबा वो अपनी कीमती गाड़ी पर बड़े क्रोफर के साथ आए और अब्बू से मेरा हाथ मांगा। बेटा भी साथ था। ये वही नौजवान था जिसने शॉपिंग मॉल में मुझे बगौर देखा और फिर कार्ड के बहाने फ़ोन कर दिया। अब आती हूँ असल किस्से की तरफ। अज़ीम बाबा का पूरा नाम अज़ीम मलिक था और बेटे का नाम औरंगज़ेब मलिक था। औरंगज़ेब ने मॉल पर मुझे शॉपिंग करते हुए पहली नज़र में देखा तो पसंद कर लिया। अपने वालिद को कहा करता कि लड़की को देखे बगैर शादी न करूँगा। इसी पर मामला अटका हुआ था। जब मेरे बारे में बाप को बताया तो अज़ीम बाबा ने कहा कि मैं जब तक लड़की का ख़ानदान, उसका चाल चलन न परख लूँ, तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। मैंने खुद यही गलती की थी। एक नज़र लड़की को देखा, दिल को भा गई, बगैर सोचे समझे शादी कर ली। उसने निभाह न किया, और जब तुम साल भर के थे तुम्हें छोड़कर चली गई। खुला ले लिया। मैंने भी इस शर्त पर उसका खुला कबूल किया कि बेटा न दूँगा। उसे शायद बेटे की चाह भी न थी। वो समझती थी कि इतना छोटा बच्चा संभाल न सकूँगा तो अज़ खुद वापस कर दूँगा, लेकिन मैंने शफ़क़त पिदरे के तहत बेटा माँ के हवाले न किया। किन दिक्कतों से पाल पोस कर जवान किया ये मैं ही जानता हूँ। अब अपने इकलौते बेटे की शादी के मामले में उसके जज्बातीपन और तजर्बे की भेंट न चढ़ने दूँगा। बाप का मौक़िफ़ सुनकर उनकी शर्त को औरंगज़ेब ने मान लिया। माँ न थी तो लड़की को परखने देखने हमारे घर कौन आता। बस बाप ने मुलाजिम का रूप धारा,
اللہ نے جوڑی ملانی تھی تو ان کا راستہ آسان ہو گیا۔ یوں ہمارے گھر رہ کر انہوں نے میری عادات و اطوار کا مطالعہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ میں ایک امیر آدمی کی اکلوتی بیٹی ہوں، آزاد خیال اور خود سر ہو سکتی ہوں، ماں کے بغیر گھرداری کی تربیت بھی نہ ملی ہوگی۔ عظیم بابا کے خیال میں عموماً ایسے گھروں کی لڑکیاں اچھی بہو ثابت نہیں ہوتیں۔ وہ بیٹے کی شادی کو کامیاب اور گھر کو آرام و سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ ادھر ابو کا بھی اس معاملے میں حال کچھ ایسا ہی تھا کہ محبت کی شادی کر کے پچھتانا پڑا، جبکہ عظیم بابا کو گمان تھا کہ اورنگزیب اور مجھ میں کہیں محبت والا ڈرامہ فون پر نہ چل پڑا ہو۔ ادھر ابو کو میری ذمہ داری سنبھالنا پڑی تو معلوم ہوا کہ بن ماں کی بچی کی پرورش کتنی کٹھن ہوتی ہے۔ دوسری شادی میری خاطر نہ کی تھی، اگر آیا اماں نہ ہوتی تو جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ جب عظیم بابا نے تمام احوال بتا کر ابو سے معذرت طلب کی اور مدعا بیان کیا تو والد صاحب نے چند دن سوچا، ان کے بیٹے سے ملے، پھر ہاں کہہ دی۔ یوں میری شادی عظیم بابا کے بیٹے اورنگزیب سے ہو گئی اور اورنگزیب کو دلی مراد مل گئی۔ عظیم بابا کو ایسی بہو ملی جو ان کے تصور میں بسی تھی۔ میں بھی خسارے میں نہ رہی۔ اورنگزیب ان کے اکلوتے بیٹے تھے اور میں ابو کی اکلوتی بیٹی۔ والد اور میرے سسر ایک دوسرے سے ناتا جوڑ کر مسرور تھے اور میں اورنگزیب کو پا کر خوش اور مطمئن تھی، کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں کہ شاید ہی کوئی ان جیسا ہو۔ اللہ کا شکر کہ میں نے زندگی کی ساری خوشیاں پالی ہیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔